تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں۔ ایک جانب صوبے کے اندر اربوں کے اسکیم نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کی توجہ اس جانب ہے، دوسری جانب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ جون سے پہلے وہ رہا ہو جائیں گے، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوگی۔ یہ ڈیل کس کے ساتھ ہوگی، کون ڈیل کی آفرز کر رہا ہے، اس حوالے سے آج آپ کو انتہائی اہم معلومات شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں چلا جاؤں، تفصیلات آپ کو بتاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اچھی بات شیئر کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو بیل آئیکن ہے نا، گھنٹی، اس گھنٹی کو پریس کریں۔ اس کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی ولاگ ہوتا ہے فوراً آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو جناب، یہ جو سیاسی حلقوں میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل کی آفر کی گئی ہے، کوئی پیشکش کی گئی ہے، تو اس حوالے سے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انتہائی ذمہ دار ذرائع ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کی کوئی پیشکش نہیں ہوئی۔ یعنی کہا یہ جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی اہم ایک ذمہ دار شخصیت کو اڈیالہ جیل بھیجا تھا، اور یہ اس وقت بھیجا تھا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا ایک سماں تھا۔ اس وقت عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ ایک تو سپورٹ کریں پاک فوج کو، پاکستان اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ کچھ ان کو آفرز کی گئی ہیں، اور یہ بات چیت بڑی خفیہ انداز میں ہوئی۔ اب اس کے اندر ایک اور ٹرن یہ آیا کہ پہلے تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی خفیہ ڈیل ہو رہی ہے، نہ کوئی خفیہ بات چیت ہو رہی ہے۔ پھر علیمہ خان صاحبہ کی یہ بات بھی سامنے آئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ تمام افواہیں ہیں، اور یہ صرف پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ذمہ دار ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی، خصوصاً یہ جو رہائی کی بات ہو رہی ہے، ان کو ڈیل کی کوئی آفر کی جا رہی ہے یا کوئی رعایت دینے کی بات ہو رہی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوئی آفر نہیں کی۔ ہوا کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ آفر ہم نے نہیں کی، بلکہ پی ٹی آئی کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ کوئی راستہ نکلے، اور پس پردہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے ہوں، اور رابطوں کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جائے، عمران خان صاحب کو بھی رہائی ملے، اور جتنے لوگ جو گرفتار ہیں ان کو بھی رہائی ملے۔ تو یہ معاملہ اس حد تک چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش نہیں کر رہی، بلکہ تحریک انصاف خود یہ کوشش کر رہی ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ دیا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں جب کچھ وکلاء کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں جو دیگر وکلاء تھے وہ بھی ساتھ تھے، تو بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب ملاقات میں موجود تھے۔ ہوا یوں کہ بشریٰ بی بی نے ایک موقع پہ یہ کہا کہ مجھے بڑی اہم بات کرنی ہے، لہٰذا تمام لوگ جو ہیں یہاں سے چلے جائیں، یعنی جو دیگر وکلاء ہیں وہ تمام یہاں سے چلے جائیں۔ اب وہ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں پہ عمران خان صاحب رہ گئے، بشریٰ بی بی موجود تھیں، اور تیسرا بندہ جو تھا وہ بیرسٹر گوہر صاحب تھا۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کوئی راستہ نکلا جائے۔ اب اس تناظر میں انہوں نے کیا خفیہ بات چیت کی،
اور کیوں لوگوں کو نکالا. اب یہ ایک راز ہی ہے، اور اس راز کو ظاہر ہے عمران خان صاحب کو پتہ ہے، بشرا بی بی کو پتہ ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب کو پتہ ہے. اب یہ مطلب کچھ سینئر رہنما جو پارٹی کے اندر بھی ہیں، ظاہر ہے بیرسٹر صاحب باہر نکلے ہوں گے تو کچھ انہوں نے بات کی ہوگی. تو بات یوں نکلی پارٹی کے اندر سے کہ بشرا بی بی کا خیال یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات کو نارمل کیا جائے، یعنی کچھ تھوڑی سی بہتری لائی جائے. اب پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک کنفیوژن ہے، ایک یہ غیر یقینی صورتحال ہے. کچھ پارٹی کے اندر سے لوگ ہیں بڑے ہارڈ کور، جسے کہنا کہ وہ جناب چاہتے ہیں کہ یہ ماجرائی چلتی رہے، ظاہر ہے ان کی دکان چل رہی ہے. اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات چیت شروع کی جائے. اب میں حقیقت میں یہ ان چیزوں کو میں دیکھتا ہوں تو کچھ لوگ جو ہے نا، یہ جو ہٹ درمی ہے، یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی بات چیت نہ ہو، ایک تو وہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جی عوامی جو حمایت حاصل ہے نا، وہ اسی وجہ سے حاصل ہے کہ ہم ایک سٹینڈ پہ کھڑے ہیں. اگر ہم یہ اپنا سٹینڈ یا اپنا اوپینین اپنا جو وہ چھوڑتے ہیں تو عوامی حمایت چلی جائے گی. لوگ یہی کہیں گے کہ جناب آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا، آپ مل گئے، آپ نے ڈیل کر لی، آپ نے مذاکرات کر لیے، اور آپ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی ایک اپنی دکان چل رہی ہے، کچھ سوشل میڈیا پہ بھی سرگرم ہیں. اب مذاکرات کے لیے آپ کو یقیناً تھوڑا سا اپنی جگہ سے نیچے اترنا ہوگا. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ ایک اچھا موقع تھا، جو پاک انڈیا کا جو ایک کلیش تھا، کہ تھوڑا سا تحریک انصاف نیچے اتری، انہوں نے حمایت کی اور ایک اچھی فضا بن گئی. فوج میں بھی یہ بات، اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ بات آئی کہ دیکھیں قومی جب ایک معاملہ آیا، تحریک انصاف نے پارٹی سیاست سے بالاتر ہو کر انہوں نے قوم اور مطلب فوج کا ساتھ دیا. تو اب یہ مطلب ایک طرف وہ چاہتے بھی ہیں، ایک اچھا ایک میسج گیا. اب اس کو آگے کس طرح چلانا ہے، اصل معاملہ یہ ہے. اس کو وہ چلانے کی طریقہ یہی ہے جو میری تجویز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اتنے سال صحافت کے بعد تحریک انصاف بڑی پارٹی ہے، بڑی جماعت ہے، اس کے فالورز ہیں، اس کے ووٹرز ہیں، اور ایک اچھی مضبوط جماعت ہے. اگر کوئی یہ مجھے کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو میں تسلیم نہیں کرتا. ساری عمر جو ہے وہ عمران خان صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں. اگر آپ یہ ان کے جو آخری دنوں کو نکال کے جو حکومت میں تھے جہاں سے یہ کلیش شروع ہوا، ورنہ آپ دیکھ لیں انہوں نے کب فوج کے خلاف کوئی بات کی ہے. وہ ایک عمومی سی بات ہوتی ہے جو سیاستدان باہر کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. بڑی جماعت ہے اس وقت، تینوں جماعتیں جو ہیں قومی وحدت کے لیے، قومی اس کے لیے دیکھا جائے تو تینوں زبردست جماعتیں ہیں. پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، تحریک انصاف کو دیکھ لیں. اب ان کے درمیان پرفارمنس کا مقابلہ ہونا چاہیے. میں یہی کہوں گا کہ تحریک انصاف اگر تھوڑا سا سوچے اور معاملات کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرے، کوشش کرے کہ جو ذاتی ایک قسم کے حملے ہیں ان کو چھوڑ دے. دیکھیں اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ آپ نے ایک فری ہینڈ دے دیا ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو. جب تک آپ واپس اس میں نہیں آتے، یعنی اس جو قومی قومی جو ایک دائرہ ہے اس میں آپ نہیں آتے، جب تک آپ واپس سیاست میں ان نہیں ہوتے، آپ اسمبلیوں میں واپس نہیں آتے، اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہیں لیکن ایک حد تک رہیں. آپ کمپرومائز نہ کریں لیکن تھوڑا سا کول ڈاؤن ہوں، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، قومی سیاست میں واپس آئیں،
آپ الیکشنز کی بات کر لیں، اب اس وقت صورتحال کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اسی طرح لڑتے رہیں گے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سید عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے، یقیناً یہ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا۔ تحریک انصاف جو انتظار کر رہی تھی کہ جی عوامی ایک ریلا آئے گا اور وہ اس کو نکال لیں گے اور عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، کہاں گیا ریلا؟ کہاں ہے جنید اکبر صاحب؟ کہاں ہے پارٹی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی لوگ نہیں نکلے۔ آپ نے نکال کے دیکھ لیا، 4 اکتوبر کو بھی نکلے، پھر نومبر میں بھی نکلے، تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسرا، آپ نے تکیہ کیا تھا عدالتوں پہ، عدالتوں نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ آج بھی آپ انتظار کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا عدالتوں سے۔ پھر سب سے بڑی بات، آپ انتظار کر رہے تھے کہ جناب امریکی صدر ٹرمپ آئیں گے تو ساری صورتحال بدل جائے گی۔ آج ٹرمپ کہاں کھڑے ہیں؟ ٹرمپ آج کہاں کھڑے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ ٹرمپ آج پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، پاکستانی لیڈرز کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہوں، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی جو قیادت ہے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں بڑے عقل مند، شعور ان میں ہے اور وہ زبردست لوگ ہیں۔ یہ چیپٹر بھی بند ہو گیا۔ اب کیا رہ گیا پیچھے؟ رہائی کے یہ 3-4 طریقے ہیں کہ یا تو آپ کے پاس عوام کے بہت بڑا آپ کے پاس ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے لیے سڑکوں پہ آ گئے ہوں تو آپ رہا ہو جائیں گے، آپ کو عدالتیں ریلیف دے دیں، آپ رہا ہو جائیں گے، یا انٹرنیشنل پریشر اتنا آ جائے کہ حکومت آپ کو باہر نکال دے۔ یہ تینوں فرنٹ آپ نے کھو دیے ہیں۔ ان تینوں فرنٹ پہ تحریک انصاف ناکام ہو چکی ہے۔ اب واحد چیز کیا رہ گئی ہے؟ واحد چیز یہ رہ گئی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، جو بھی ایشوز ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں، اور عدالتوں میں جب تک کہ عدالتوں پہ یہ پریشر، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے یہ کم نہیں ہوگا، عدالتیں انصاف پر مبنی فیصلے نہیں دیں گی۔ پاکستان میں کس کو انصاف ملا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں، لوگوں کے کیس جو ہیں وہ 20 سال، 25 سال، 30 سال چلتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، اس کے بعد فیصلے آتے ہیں۔ کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ اگر کسی سول کیس میں جاتا ہے تو اس کا بیٹا نہیں بلکہ اس کے پوتے کو جا کے انصاف ملتا ہے۔ ایسا انصاف تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے آپ کو بعض اوقات اسی سیٹ اپ میں رہ کر، یعنی اسی سسٹم کے اندر رہ کر اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے۔ جیسے کہ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کس نے پھانسی دی؟ اسٹیبلشمنٹ نے دی۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ اس میں کتنا ہاتھ کس کا تھا اور کس کا نہیں تھا سب کو پتہ ہے۔ پھر بھی آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے عقل مندی کی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ نواز شریف کو دیکھ لیں کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ کیا ہوا، دوسری دفعہ کیا ہوا، تیسری دفعہ کیا ہوا، اس کے باوجود وہ تھوڑا بہت پریشر ڈالتے ہیں پھر پیچھے ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی راستہ رہے۔ آپ تمام راستے بند کر چکے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، میرے خیال میں کہ ان کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ 2 سال ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کو۔ ان کی ایج آپ دیکھ لیں، اگر آپ ان کو کتنے سال رکھیں گے اندر اور پھر وہ جب باہر نکلیں گے تو کیا صورتحال ہوگی۔ دنیا میں وقت جو ہے یہ تیزی سے بدلتا ہے، اور آج آپ کی پاپولیرٹی ایک جگہ تھی وہ کم ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کی پاپولیرٹی بہتر ہوئی، پاکستان کے اندر نہیں دنیا میں پاکستان کے حوالے سے ایک جو بات تھی وہ بدل گئی۔ تو یہ تمام چیزیں میرے خیال میں آپ کو دیکھنی چاہیے، اور فیصلہ ظاہر ہے تحریک انصاف کو کرنا ہے، عمران خان صاحب کو کرنا ہے، لیکن جذبات سے نہیں، عقل سے، شعور سے، دانشمندی سے۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دوستوں کا خیال رکھیں، اور مجھے بھی یاد کیجیے اپنی دعاؤں میں۔ اللہ حافظ۔